ذرا توجہ کیجئے گا، بڑے قیمتی جملے آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں الہی حمد تیری صبح و شام کرتے ہیں، الہی حمد تیری صبح و شام کرتے ہیں، ہم اپنے قلب و نظر تیرے نام کرتے ہیں، تیرے حبیب پر بھیجے نہ کیوں درود و سلام، شجر و حجر بھی تو ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور اگلا جملہ غور سے سنیے گا کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں گناہ گاروں پہ ناصر، اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، کیونکہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ ارے جس محبوب کی خاطر سارا لنگر بانٹ دیتا ہے وہ محبوب کیسا ہے کہ ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے شاہ تیرے رخ کی قسم، آپ ساتھ دونوں جہاں میں ہی نہیں رب کی قسم، اس واسطے دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، اور مشکلیں جب بھی گھیرتی ہیں مجھے میں محمد کا نام لیتا ہوں۔ اور میں کیوں نام لیتا ہوں؟ کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ارے نبی کا نام لینے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے، اور یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا، کیونکہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ اس سر کو جھکایا نہیں جاتا۔ ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو اس محفل میں بلایا نہیں جاتا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اس واسطے میں کیوں نہ کہوں نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، بس ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے۔ ارے جہاں بھی عکس پڑا میرے آقا کی چشم رحمت کا، وہیں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ میرے آقا نور علی نور ہیں۔ میرے آقا کو میرے اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ خود بنا کے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سوہنا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا میرے آقا کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کیونکہ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ ارے خود تو رہا پردے میں خود کو دکھا
دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی۔ جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بھیجا مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ارے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب، محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آقا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، میرے آقا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، وہ سمجھ لیں کہ آقا نے انہیں بلایا ہی نہیں۔ آپ نے جب کہا قبر میں یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے، خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچا اٹھا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ ارے یہ وہ در ہے جس در پہ خیرات آ کر گدا تو گدا بادشاہ مانگتے ہیں، کیونکہ دن رات آنکھیں یہ نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں، گناہگار بولے کہ کون اب ہمارا، تو بولے محمد کے ہم کس لیے ہیں۔ اس واسطے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، ارے دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، ارے میرے نبی کی ہے شان بالا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، میں کیوں نہ قسمت پہ اپنی جھوموں، میں کیوں نہ ولیوں کے در کو چوموں، ارے میں نام لیوا ہوں پنج تن کا، خدا کے بندوں سے دوستی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے، اور نہ مانگو دنیا کے تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے کے، بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے، ارے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے۔